السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان مولانا قاری زبیر احمد ربانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسلامک پوائنٹ، جسے آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، اور آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینے چلا ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ جیسے آپ ہماری چینل پہ ویڈیو دیکھتے ہیں مسلسل، چینل پہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں ہم اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 370 ویڈیو اس ٹائم اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے دیگر چینلوں پہ جو آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، تقریباً میں نے 45 سے زیادہ علماء کرام، شعراء، نعت خواں، قراء حضرات اور کچھ بڑے بڑے سیاستدانوں کا انٹرویو کیا ہے۔ اسی ضمن میں آگے چلتے ہوئے آج ہمارے اس چینل کا پہلا انٹرویو ہے، باقی ریکارڈنگ آپ نے دیکھی ہے، پہلا انٹرویو ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عالم اسلام اور پاکستان کے ممتاز عالم دین جناب حضرت مولانا یاسر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں کراچی سے۔ ہم سب سے پہلے مولانا کو یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں، اور ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، ان کی کچھ ذاتی زندگی کے متعلق، کچھ دین کے متعلق اور کچھ حالات حاضرہ کے متعلق گفتگو کریں گے اور جانیں گے بہت کچھ۔ اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس انٹرویو پہ اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کو بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی آنے والی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچے گی۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے کچھ کرتے ہیں سوالات۔ آپ کہیں جائیے گا نا، دیکھیے گا، دیکھتے رہیں اسلامک پوائنٹ چینل۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ان دنوں میں سردی کا موسم ہے، دن چھوٹے ہیں اور ملکی حالات بھی آپ کے سامنے، سب کچھ ہر چیز آپ کے سامنے ہے، تو آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ اور ابھی آپ ماشاءاللہ پہلے آپ جہلم میں تھے، ابھی آپ کراچی شفٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ جہلم میں اور کراچی میں موسمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وقت دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے صحیح معنوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کا خادم بنائے۔ جہاں تک بات ہے روٹین کی اور دیگر معمولات کی، تو جہلم میں نے ایک ادارے میں تدریس کی ہے، ایک مدرسے میں نے تقریباً 12 سال پڑھایا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لیا ہے اور بہت اچھا وقت وہاں گزرا۔ اب کراچی کا ارادہ بن گیا ہے، اور کراچی میں جب شفٹنگ کی ہے تو ایک خانقاہ ہے، اسلام آباد کی ایک خانقاہ ہے، وہاں کا کام کرتا ہوں میں آن لائن، اور حضرت کے بیانات ہوتے ہیں اور ان کے بیانات میں پروف ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اور ٹائپسٹ کی اگر کوئی غلطیاں ہوں تو وہ غلطیاں ختم کر کے اس کو ٹھیک کر کے تو ریڈی ٹو پبلش کیا جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ آگے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس بیان کو شائع کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ مدرسے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کوشاں ہوں، اللہ رب العزت نے جیسے ہی توفیق دی انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کام ہوگا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، نیک انسان، ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے آپ نے، اور ان کا کام کر رہے ہیں کراچی میں آپ، تو وہ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ اور ہمیں یہ بتائیں ساتھ ساتھ کہ کیا وہاں پہ ان کی کوئی شاخ ہے جہاں پہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی کراچی میں ان کے لحاظ سے، ان کے کام کے لحاظ سے؟ جی، جہاں تک بیت کا تعلق ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے کراچی میں بیت کی ہے۔ حکیم اختر صاحب کے فرزند ہیں حکیم مظہر صاحب، ان کا اپنا ادارہ ہے، اور ماشاءاللہ ان کا کام بڑا دنیا بھر میں چل رہا ہے، تو ان کے ہاں الحمدللہ میں نے بیت کی، اور کچھ وقت ہو گیا ہے بیت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضرت کے احکامات پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ باقی جو کام ہے، کام اسلام آباد کی خانقاہ ہے وہاں کا کام کر رہے ہیں، اور ان کا کام آن لائن ہے، مختلف شہروں سے انہوں نے علماء کو ہائر کیا ہے، اور چونکہ اس کے جو ان کے بیانات ہوتے ہیں اس میں عربی کی عبارتیں ہیں اور فارسی کی عبارتیں ہیں، اور اردو بھی ان کی مطلب ہے کافی گہری ہوتی ہے، اس لیے اس کام کے لیے علماء ہی ہائر کیے جاتے ہیں جو ان زبانوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کا کام کر کے پھر آگے ہم اپلائی کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھا اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آپ سے ایک اہم بات
پوچھنا چاہوں گا، میرے ذہن میں بھی آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پیر حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے ایک بات مشہور کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ حضرت بہت جلدی اپنے مریدین کو خلافت دے دیتے ہیں، تو کیا اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے اس کے اندر؟ حضرت کا تو وصال ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمائے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے خلافت دینے والی، تو قدرے یہ بات درست بھی ہے، میں نے بھی اس بارے میں سنا ہے، اور حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ حضرت جو ہے خلفاء بنا دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کا یہ ذہن تھا کہ بھئی آپ دین کا کام کریں، آپ دنیا میں پھیل جائیں، آپ شہروں میں پھیل جائیں، بستیوں میں پھیل جائیں، جہاں جہاں آپ رہنے والے ہیں وہاں جائیں اور دین کا کام کریں۔ جتنے زیادہ آپ اس کام سے جڑیں گے اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے اپنے خلفاء کی تعداد زیادہ رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کام پھیلے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف راغب ہوں۔ اس میں ہمیں آپ ایک بات بتائیں کہ کیا کسی اللہ کے ولی نیک انسان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ بیعت نہیں کرتے، بغیر بیعت کے کام چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیعت در حقیقت کی جاتی ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ اپنے نفس کی اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اندر اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب جائے اور انسان کا اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مکمل تیار ہو جائے۔ اور بیعت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے پاس ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہم دے دیتے ہیں، تو ان کے جو ملفوظات ہوتے ہیں یا ان کے جو دیگر طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا نفس یہ مٹ جاتا ہے اور انسان کا دل یہ زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل خود بخود اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو عمل میں لاتا چلا جاتا ہے، یعنی انسان کا دل گویا کہ بن جاتا ہے۔ تو اب انسان نے اعمال تو کرنے ہیں، آخرت تو کمانی ہے، انسان کے اس دنیا میں آنے کا اول مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ایک اچھی آخرت کما جائے۔ تو بیعت میں یہ معاملات ذرا آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ایک تجربہ کار بزرگ ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں جڑ کے ان کے تجربوں سے فائدہ حاصل کر کے انسان زیادہ بہتر طریقے سے آخرت کما سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر بیعت کیے اور بغیر تصوف کی لائن اختیار کیے نہ رہے۔ ہر ایک کو آخرت کمانے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو خوبصورت طریقے سے آخرت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور ان بزرگوں کے ساتھ جڑنے سے الحمدللہ یہ طریقہ بہت اچھے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو عموماً ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے جی کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہیں اور جو جس پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، کل قیامت مرنے کے بعد قیامت والے دن یہ سب لوگ میرے پیچھے ہوں گے، میں سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا اپنی نگرانی کے اندر۔ تو یہ ضرور اس پہ وضاحت کیجئے گا کہ اس میں کتنی معلومات ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں جی، جو آخرت کا جہاں تک دار و مدار ہے وہ تو بڑا ہی ایک کٹھن معاملہ ہے، اور وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اس دن نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیوی خاوند کو پوچھے گی، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرما دیا تھا کہ اے میری بیٹی، تجھے نبی کا بیٹی ہونا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہ قیامت کے دن کے حوالے سے تو کہیں اس دھوکے میں نہ رہے کہ بھئی میں نبی کے بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی اور مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی اس نسبت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیز دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ پڑنا، عمل لے کے آنا، عمل۔ ہاں، عمل میں اگر تو کامیاب رہی تو پھر نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تیرا عزت اکرام ضرور کیا جائے گا، لیکن پہلی جو چیز ہے وہ تمہارا اپنا عمل ہے۔ تو جب نبی کی بیٹی اور اتنی شان والی بیٹی، آپ کے جگر کا ٹکڑا، اس کے لیے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میری نسبت سے جو ہے نا وہ بالکل لاپرواہ ہو کر نہ بیٹھ جانا، حالانکہ نسبت بھی نبی کی ہے، آخر الزمان نبی کی ہے۔
تو اس بیٹی کو جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو ایک عام انسان کا پھر کیا عالم ہے؟ تو قطعاً یہ بات درست نہیں ہے کہ بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور پھر بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ قطعاً بات درست نہیں ہے. جب ہم نے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صحیح معنوں میں دین پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ بزرگ دین سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک سیکھے ہوئے سے بات کو سیکھنا آسان ہے. تو دین پر عمل ضروری ہے. محض بیعت کرنے سے بیڑا پار ہو جائے یہ گمان رکھنا یہ قطعاً فضول ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو سکتا ہے. جو اکثر ہم نے لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ وہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، مشہور ہو، مثلاً جو بھی ہمارے ملک کے عالم اسلام کے مشہور اولیاء کرام ہیں، پھر پوری زندگی ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہیں سال کے بعد 2 سال کے بعد. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیعت کر کے کتنے عرصے کے بعد اس کے بعد جانا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، بیعت کرنے کے بعد اپنے شیخ سے رابطہ بہت ضروری ہے. رابطہ اصل چیز ہے، اور بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص رابطہ رکھتا ہے تو وہ گویا کہ بزرگ کی صحبت میں ہر وقت موجود ہے. رابطہ شیخ یہ اصل چیز ہے، اور اسی سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی خانقاہ کے بالکل قریب رہتا ہے لیکن وہ شیخ سے رابطہ نہیں رکھتا تو اس کا قریب رہنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی دور بیٹھا ہے، دوسرے وطن میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، لیکن وہ شیخ سے مختلف امور میں رابطے میں ہے مستقل، چاہے وہ خط و کتابت کے ذریعے ہے، آج کل تو سہولت ہو گئی ہے، فون کے ذریعے ہے، کسی بھی ذریعے سے اپنے بزرگوں سے رابطہ رکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرواتا رہتا ہے، وہ بندہ صحیح فائدے میں ہے. تو ایک اللہ کے نیک ولی، ایک پیر کی نشانی کیا ہے؟ ولی اور غیر ولی میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نیک بندے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا تابع ہو اور سنتوں پر مکمل پابند ہو. جو آدمی سنتوں کا پابند ہوگا وہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہے. ولی ہونے کے لیے کوئی اڑنا اڑانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان شریعت کا کتنا پابند ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص رہے، تقریباً 10 سال کا عرصہ رہے، اور 10 سال کے بعد انہوں نے اس بزرگ سے درخواست کی کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں آپ کی یہ خانقاہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو بزرگوں نے کہا کہ بھئی کیا وجہ ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے اتنا وقت آپ کے پاس گزارا ہے لیکن ان 10 سالوں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اور کرامت نہ دیکھنے کی وجہ سے میرے دل میں کسک ہے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں. بزرگوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس 10 سال کے عرصے میں میرا ایک کام بھی آپ نے خلاف سنت دیکھا ہے؟ ایک کام بھی اگر سنت کے خلاف دیکھا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا، اور کافی دیر بعد اس نے جواب دیا کہ حضرت میں نے بہت غور کیا ہے، یقیناً ایک کام بھی آپ کا سنت کے خلاف نہیں تھا، ہر کام کو آپ نے سنت کے مطابق ہی کیا. تو بزرگ کہنے لگے کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے شب و روز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک مکمل سنت کی پابندی میں گزریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان متبع سنت ہو، سنت کا پابند ہو. جب انسان سنتوں کا پابند ہوگا تو فرائض واجبات خود بخود ہی آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بزرگ میں یہ چیز تلاش کرنی چاہیے، جو جتنا زیادہ شریعت کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ ولی ہوگا. ابھی ہم نے آپ سے ایک اہم سوال کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، تصوف میں بھی آپ کا ایک ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت دے. تو پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات کشمکش میں ہیں اور کبھی اتراؤ چڑھاؤ لگا رہتا ہے. تو آپ کے پاکستان کے اندر کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس جماعت کو حمایت کرتے ہیں، اور کس جماعت کی آپ کے دل میں محبت ہے؟ سیاسی جماعت میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. سیاست بھی ہمارے دین کا بہت اہم جز ہے، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاست کو مذہب سے الگ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مذہبی بندہ، اگر کوئی دینی بندہ سیاست کی طرف رجحان کرے تو لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. اور بلکہ بعض بندوں کے منہ سے تو میں نے یہ خود سنا ہے کہ جی سیاست تو ایک گند ہے، تو گند میں کیوں بھئی تم لوگ چھلانگ لاتے ہو؟ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نظریہ ہے. سیاست اگر گند ہے تو اس گند کو صاف کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے صفائی کرنے والے آئیں گے تو صفائی ہوگی، ورنہ تو وہ گند ہی پڑا رہے گا، اور ہم بھی اسی گند کے زیر انتظام چلتے رہیں گے، ہمارے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے.
تو سیاست اور مذہب یہ الگ الگ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں سیاست کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ جہاں مذہبی رہنما تھے وہیں سیاسی بھی رہنما تھے. تو سیاست کو بہت قریب ہونا چاہیے. ویسے میں ذاتی طور پر سیاست سے کوئی اتنا لگاؤ نہیں رکھتا، اور نہ ہی کسی جماعت سے اتنا میرا تعلق ہے، لیکن جو علماء کی جماعت ہو اور جو بزرگوں کی جماعت ہو میں اس کا حمایتی ہوں، کیونکہ وہ جس زاویے میں بھی ہو دین کو مقدم رکھتے ہیں اور دین کو آگے لانے کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور انہی کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں دین کا بول بالا ہو. مولا میرا آپ سے نا آخری سوال وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم حاصل کی، تو یہ ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو آپ نے تعلیم شروع کہاں سے کی اور اختتام اس کا کہاں پہ کیا؟ میرا چونکہ تعلق کراچی سے ہے اور پیدائش بھی کراچی کی تھی اور تعلیمی دورانیہ بھی وہیں گزرا. یہاں جہلم میں کچھ مدت گزری ہے ورنہ زیادہ وقت کراچی کا ہی ہے. تو ابتدائی تعلیم جو اسکول کی ہے وہ بھی مجھے کراچی میں ہی ملی الحمدللہ. کراچی میں ایک ادارہ تھا، اسکول تھا ہیپی چلڈرن اکیڈمی، اور وہاں پر ہم نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی. بہت اچھے اساتذہ تھے. اور پھر اس کے بعد مدرسے کا دور جب شروع ہوا تو مدرسے میں جو ابتدائی درجات ہیں ان کی تعلیم میں نے اشرفیہ امدادیہ میٹروول میں حاصل کی. ہمارے بہت ہی مشفق استاد مربی حضرت مفتی عبدالجبار صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کے ادارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکت دے. آج کل ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں، انہوں نے ادارہ سنبھالا ہوا ہے، مفتی صاحب کی بھی سرپرستی شامل ہے. تو اس مدرسے میں ابتدائی درجہ سے لے کر درجہ رابعہ تک میں نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی مفتی نعیم صاحب والا جو ہے، مفتی نعیم صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو درجہ خامسہ سے لے کر درجہ سابعہ تک جامعہ بنوریہ کراچی میں، اور پھر دورہ حدیث الحمدللہ بلو ٹاؤن میں جو کہ مین شاخ ہے، مین مرکز ہے، وہاں الحمدللہ پورا کیا. تو آپ کے مشہور اساتذہ میں کون کون سے شیوخ ہیں؟ میرے اساتذہ میں جو ہمارا ابتدائی مدرسہ تھا وہاں ہمارے سارے ہی اساتذہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ علمی رجحان رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. خاص طور پہ ہمارے بہت ہی اچھے استاد اور بہت ہی انہوں نے شفقت فرمائی ہے، ان کی شفقت کے بل بوتے پر ہی میں آگے نکلا. حضرت مولانا الیاس صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں. پھر حضرت مفتی زاہد صاحب ہمارے مفتی صاحب کے وہ بھانجے بھی ہیں، وہ بہت اچھے استاد ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، ان سے ہم نے بہت فیض حاصل کیا، جو مفتی عبدالرحیم صاحب کے جو جامعۃ الرشید کے محتمم ہیں، ان کے بڑے بھائی بھی ہیں. پھر اس کے بعد جامعہ بنوریہ میں حضرت مولانا مولا بخش صاحب بڑے مشہور استاد ہیں اور علم میں ان کا ایک نام ہے، ان سے ہم نے فیض حاصل کیا. اور اس کے علاوہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب وہ بھی جامعہ بنوریہ میں ہمارے استاد تھے، ماشاءاللہ بہت اچھے استاد تھے اور ان سے بھی فیض حاصل کیا. اور بھی جامعہ بنوریہ میں اساتذہ تھے. اس کے علاوہ جب بنور ٹاؤن میں ہم دورہ حدیث میں گئے تو وہاں پر حضرت مولانا فضل محمد صاحب ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ میں ہیں. حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب شہید رحمہ اللہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. اور اسی طرح حضرت مفتی جو عبدالرؤف غزنوی صاحب، یہ بھی ہم نے ترمذی پڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑے ہی قابل اساتذہ میں سے ان کا. مولانا پھر بات کاٹ رہا ہوں میں، آخر پہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو کیا پیغام دیں گے اور ہمارے چینل اسلامی پوائنٹ کے لیے کیا کہیں گے؟ جی بس پیغام کیا ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابری سبیل. دنیا میں بس اسی طرح زندگی گزاریں کہ جس طرح ایک اسٹیشن پہ، ایک سٹاپ پہ انسان آتا ہے اور تھوڑی سی مدت کے لیے بس ضروریات اپنی پوری کرتا ہے اور اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. تو بس ہماری بھی مثال ایسی ہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں مسافر خانہ سمجھ کے، عارضی قیامگاہ سمجھ کے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے چونکہ وہ مستقل قیامگاہ ہے اتنی ہی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے. تو مجھے سب سے پہلے اس بات پر عمل کرنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اس بات پر چلائے، اس کے بعد ہمارے سب سننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر چلائے کہ ہم دنیا میں آخرت کما کر جائیں. بہت شکریہ محترم سامعین اور ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے عالم اسلام کے عظیم مذہبی رہنما جناب مولانا یاسر اکرم صاحب، جنہوں نے انتہائی مفصل خوبصورت گفتگو کی، اور آپ نے سن کے آپ بھی بہت مستفید ہوئے ہوں گے اس چیز سے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان حضرات کا، علماء اکرام کا سایہ
ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ نے جو بھی بات سنی ہے اس کے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا ناصر، حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان قاری محمد زبیر احمد ربانی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔